وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى حبيبه المصطفى نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء. حاضرین و سامعین کرام، اگست کا مہینہ ہے اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم اور پیارا وطن پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا ہے. یقیناً آزادی کی نعمت کا اندازہ ان قوموں کی حالت کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ جو قومیں آج بھی اس ترقی یافتہ اور جدید دور میں بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں. وہ قومیں کہ جنہیں نہ تو مذہب کی آزادی ہے، نہ انہیں فکری آزادی ہے، نہ انہیں اپنی ثقافت کی آزادی ہے، انہیں کسی بھی قسم کی فکری اور مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے. ان کی حالت زار کو دیکھ کر انسان آزادی کی نعمت کا اندازہ لگا سکتا ہے. جیسا کہ ایک شخص نابینا ہو اور دوسرا آنکھوں والا ہو، تو آنکھوں والے کو اگر اپنی ان عظیم 2 آنکھوں کی بینائی کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اسے نابینا سے پوچھنا پڑے گا. ایک نابینا شخص ہی آنکھوں والے کو بتا سکتا ہے کہ یہ بینائی اور آنکھوں کی نظر یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک وہ شخص کہ جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آپ اس سے پیروں کی اہمیت کا اندازہ لگوا سکتے ہیں. اسی طرح وہ قومیں جو غلامی کی زندگی بسر کرتی ہیں، ان قوموں سے آزادی کی اہمیت پوچھی جا سکتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیے، جس طرح ہمارا دین اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کی ہر بات میں ہمیں ہدایات دیتا ہے. احادیث کی کتب میں آتا ہے، ایک صحابی کو کسی منافق نے یا کسی کافر نے طعنہ دیا کہ بھئی آپ کے رسول اور آپ کا مذہب تو بڑا عجیب ہے کہ جو آپ کو استنجا کے طریقے بھی بتاتا ہے، حالانکہ یہ تو بڑی ایک معمولی سی بات ہے، اور یہ باتیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کیسے اللہ کے نبی ہیں کہ وہ اتنی معمولی سی اور حقیر باتیں بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے؟ تو وہ صحابی شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ فخر سے انہوں نے سر بلند کیا اور انہوں نے کہا تم تو صرف استنجا کی بات کرتے ہو
ہمارے نبی تو ہمیں تھوک جو ہے وہ گرانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، ہمارے نبی تو ہمیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور ہمارے نبی تو زندگی کا کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی نہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کی وضاحت اور اس کی تشریح نہ کی ہو۔ تو الغرض یہ کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے متعلق رہنمائی عطا کی ہے، اور اسلام نے ہمیں ایک یہ ہدایت اور رہنمائی بھی دی ہے کہ مسلمان کبھی بھی غلامی کی زندگی بسر نہیں کرے گا، مسلمان ہمیشہ آزادانہ زندگی گزارے گا، مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ آزاد ہوگی، مسلمان ایک آزاد معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی وہ بسر کرے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال مکی زندگی میں آپ نے تکالیف اور مصیبتوں میں گزارے، تو آپ نے 13 سال بعد ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، اور آپ نے اپنے عمل سے اور پھر اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا کہ اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اور ہر جگہ سے جہاں بھی کوئی مسلمان ہو اس پہ ہجرت کرنا فرض تھی، کہ جو شخص بھی مسلمان ہوگا وہ مدینہ ضرور جائے گا، ہجرت کرے گا۔ اس وقت فتح مکہ تک ان 8 سالوں میں ہجرت کو فرض قرار دینا اور حضور کا خود تشریف لے جانا، اپنے صحابہ کو، اپنے اہل و عیال کو لے کے جانا، یہ ہمارے لیے عملاً یہ بہت بڑی تعلیم اور حکم ہے کہ مسلمان کبھی بھی غلامانہ زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس کا اپنا ایک آزادانہ تشخص ہے، وہ مذہب میں کسی اور سے ہدایات لینے کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ مذہبی رواداری، مذہبی طریقہ کار، عبادت کے طریقے، وہ سب کے سب مسلمانوں کو اپنا دین سکھاتا ہے۔ معاشرتی جو اقدار ہیں ان میں بھی مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہے، معاشی لین دین ہے ان میں بھی مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ثقافت ہے اور سماجی مسائل ہیں ان میں بھی اسلام اپنے ماننے والوں کی اپنے علاقے کے طور پہ ہر ثقافت اور ہر سماج میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے انسان کے لیے جس کی ضروریات ہوں اور اسلام اس کی وضاحت نہ کرتا ہو۔ کوئی زندگی میں ایسا شعبہ، ایسا موڑ نہیں ہے جس میں اسلام کو کسی اور مذہب کی طرف یا کسی اور قوم کی طرف دیکھنا پڑے۔ تو جب مسلمان کا الف سے یا تک A to Z سارا معاملہ آزادانہ ہے، تو پھر اس کا آزادانہ تشخص اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ آزادانہ زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھ لیجئے شروع دن سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد حالانکہ مکہ شریف میں کھانے پینے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، مکہ شریف میں افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں تھی، مکہ شریف میں اور کوئی سماجی یا معاشرتی مسائل نہیں تھے مسلمانوں کے لیے۔ وہاں پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا اور مسلمان چاہتے تو مل جل کر ان بت پرستوں کے ساتھ کچھ رعایات کرتے ہوئے، کچھ لے اور کچھ دے کے اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اور ایک آزاد ریاست اسلام کی بنیاد رکھ کے قیامت تک آنے والی امت کو فرما دیا کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلامانہ زندگی نہیں بسر کرے گا، کچھ لے اور دے والے قانون اب نہیں اپنائے گا، جہاں بھی رہے گا سر اونچا کر کے رہے گا، جہاں بھی رہے گا اس کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اور جو قومیں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیں انہیں مسلمانوں کے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا، ان کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ مسلمانوں کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کسی اور جھنڈے کے نیچے کبھی بھی وقت نہیں گزارے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلا اقدام وہ ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی جس کو ریاست مدینہ کہا گیا۔ اور پھر اس میں اگر آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، احادیث کی کتب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں جو کچھ کیا، تاریخ میں اس کی مثال آدم علیہ السلام سے آج تک نہیں ملتی۔ ان 10 سالوں میں ہمیں پوری ایک ریاست
کو بنانے کا عملی طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو الغرض یہ کہ آج جس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان معرض وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے پہ پاکستان ابھرا، یہ دو قومی نظریہ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، قرارداد پاکستان پیش کی تھی اور بر صغیر کے مسلمانوں نے ان کی قرارداد پہ لبیک کہا تھا۔ بظاہر اس خطے میں یہ تصور دینے والے تو یقیناً علامہ اقبال ہیں، لیکن اگر تاریخی تسلسل میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ جب آپ نے ریاست مدینہ کو قائم کیا کہ مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مذہب والے کے نیچے وقت نہیں گزار سکتا، کبھی اس کسی دوسرے کے جھنڈے تلے زندگی نہیں گزار سکتا، کیوں کہ مسلمان کا تشخص وہ آزادانہ ہے، یہ اپنا تشخص برقرار رکھے گا، اسی وقت برقرار ہوگا جب یہ اپنے آزادانہ فیصلے کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرما کر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، جس علاقے میں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ زندگی گزارتا ہے، جہاں اس کا رہن سہن ہوتا ہے، جہاں وہ دنیا کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، جس علاقے میں رہتے ہوئے پھر اس جگہ کی محبت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً سکھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے وطن کی محبت یہ کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، نہیں، وطن کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو حدیث کی کتب میں آتا ہے جب آپ مکہ شریف سے نکلے اور مکہ کی ایک دور دراز ٹیلے پہ جب آپ کھڑے ہوئے جہاں سے پورا مکہ شہر نظر آ رہا تھا اس زمانے میں، تو حضور نے وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے بڑے ایک افسردہ لہجے میں مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مکہ، یقیناً اللہ گواہ ہے تو مجھے بڑا عزیز ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میری جائے پیدائش ہے، میرے آباء و اجداد کا علاقہ اور وطن ہے، لیکن اے مکہ، اگر تیرے رہنے والے، تیرے اہلیان اگر مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، میں ساری زندگی تجھے نہ چھوڑتا۔ آپ نے یہ حسرت برے الفاظ مکہ کے لیے پیش فرمائے، جو ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ وطن کی محبت، اپنے علاقے کی محبت، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ساتھ محبت کی، اور پھر جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا چونکہ یہی تھی کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ میں گزارنی تھی، باقی آپ نے چونکہ دفن بھی وہیں ہونا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو چونکہ ایک نیا علاقہ تھا، لوگ بھی نئے تھے، وہاں کی جو ہے وہ ثقافت بھی نئی تھی، وہاں کے طور طریقے بھی نئے تھے، ایک نیا علاقہ تھا، مہاجرین صحابہ کے لیے بڑا مشکل کام تھا وہاں پہ آباد ہونا اور دل سے وہاں پہ اس علاقے کو تسلیم کرنا۔ تو وہاں پہ امام بخاری اور مسلم نے روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کی اس حالت کو دیکھا، اور خود بھی چونکہ آپ پریشان ہوا کرتے تھے، مکہ کی یاد آتی تھی، تو حضور نے اس وقت یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو ہمارے لیے مدینہ کو اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح اللہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کی سرزمین کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ تو وطن کی محبت، اپنے علاقے، اپنے ملک کی محبت، یاد رکھیے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، انسان کی فطری جو تقاضے ہیں ان میں بھی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے چار دیواری کے ساتھ ایک مسلمان ٹوٹ کر محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس محبت کی دعا بھی مانگے گا، یا اللہ میرے لیے اپنے وطن کی محبت میرے دل میں ڈال دیں۔ تو پاکستان کا معرض وجود میں آنا جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ تھا، وہ دو قومی نظریہ یہی تھا کہ بر صغیر میں دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں، ایک مسلمان ہیں، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ایک ہی گھر میں یہ دونوں وقت نہیں گزار سکتے، صرف ان کا مذہب ہی جدا نہیں ہے، ان کا کلچر بھی جدا ہے، ان کی جو ہے وہ سماجی اقدار بھی جدا ہیں، ان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقے بھی جدا ہیں، صرف مذہب نہیں پورے کلچر کا کلچر ان کا جدا ہے، یہ دونوں اکٹھے وقت نہیں گزار سکتے۔ اور پھر بر صغیر کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ وجہ بھی تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہندو اور مسلمانوں نے مل کے
اور انگریزوں کے خلاف جب جہاد کیا تو ہندوؤں کی نیت پہلے سے خراب تھی کہ جب انگریز یہاں سے نکل جائے گا تو مسلمانوں کو ہم اپنی غلامی میں لیں گے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بظاہر اس وقت مسلمان لیڈروں کے ساتھ ہندوؤں کی یہی جو ہے وہ کمٹمنٹ یہی تھی، ان کے آپس میں یہی فیصلے ہوئے تھے، دستخط اسی پہ ہوئے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد مسلمان اور ہندو مل کے اپنے اس ملک کو آباد کریں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو ہے ان کو برابر کا درجہ دیا جائے گا تمام عہدوں پہ، لیکن مسلمانوں کے لیڈر وہ چونکہ اس چیز کو جان چکے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہمیں ہندوؤں کی غلامی کرنی پڑے گی، اس لیے شروع دن سے ہی دو قومی نظریے کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا گیا۔ اور یہ ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی، ان لوگوں کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے بچوں کی قربانیاں دی، انہوں نے اپنے اہل و عیال کی قربانیاں دی، اپنے مال انہوں نے قربان کر دیے، اپنی جائیدادیں انہوں نے قربان کر دی، اور ہمارے لیے یہ آزاد ملک ہمیں انہوں نے دیا۔ آج ہم جشن آزادی مناتے ہیں، آج ہمارے جو ملک ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو بالکل ناخواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا۔ ناخواندہ لوگ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، ان کو تو جس طرح کہا گیا بس انہوں نے اسی طرح کیا۔ وہ سمجھے شاید ہم رات کو سوئے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا صبح اٹھے اور پاکستان بنا ہوا تھا، ان کو تو اس طرح اس سوچ میں مبتلا کر دیا گیا۔ اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے آج اس کا ذہن بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ پاکستان بننا ایک بہت بڑا گناہ تھا، پاکستان بننا یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کا دل اپنے وطن کی محبت میں کہیں نہ لگ جائے، کہیں وہ اس مقصد کی طرف نہ چلے جائیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ آج پاکستان کے خلاف ہر جگہ پہ حرزہ سرائی جو ہوتی ہے، ہر بندہ پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے، وہ اس لیے تاکہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ آج ہمیں آزادی کا جو تصور ہے وہ کیا؟ 14 اگست کے دن زیادہ سے زیادہ ہم آزادی مناتے ہیں، تو ہماری آزادی کیا ہوتی ہے 14 اگست کے دن؟ ہمارے حکمرانوں سے لے کر جو ہمارے قوم کے صاحب اقتدار ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے لے کر نچلے طبقے تک ہر بندہ آزادی اسی کو سمجھتا ہے کہ بس ہم نے جو ہے وہ روڈوں پہ نکلنا ہے، ہم نے چند ملی نغمے سن لینے ہیں، چند تقریریں سن لینی ہے، ہمارے وزیر اعظم صدر نے چند تقریریں کر لینی ہیں، پرجوش تقریریں، ہمارے جو ہے وہ فوج کے سپہ سالار آ کے وہ کچھ پریڈ کر لیں گے اور پریڈ کی جو ہے وہ سلامی لے لیں گے، ہم توپیں لوگوں کو دکھا دیں گے، ہم سمجھیں گے بس ہم نے جشن آزادی منا لیا۔ اور پھر ہمارا عوام جو طبقہ ہے پھر عوامی سطح پہ جو ہے وہ غل غپاڑے کرنا، ہلڑ بازیاں کرنا، اور زیادہ سے زیادہ میوزیکل جو ہے وہ جو فیسٹیول ہیں وہ منانا، ناچ گانے کرنا، مخلوط محافل، اور ہمارا نوجوان طبقہ روڈوں پہ جو ہے وہ کھلے عام پھرنا شتر بے مہار کی طرح، نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے کا ادب، نہ بڑے کی تمیز نہ چھوٹے کی تمیز۔ ایک دن ہم خوب جو ہے وہ کھل کے اپنی مرضی کے مطابق دن گزاریں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بس ہمارا جشن آزادی ہے۔ نہ ہمارے حکمرانوں کو یہ پتہ ہے کہ جشن آزادی ہم نے کیسے منانی ہے، نہ ہماری عوام کو اور نہ ہمارے نوجوان اور پڑھے لکھے طبقے کو پتہ ہے، ان پڑھ لوگوں سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آزادی کا دن ہم نے یہ سوچنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ ہم نے صرف جھنڈے ہی اٹھانے ہیں اور ہم نے صرف پریڈ ہی کرنی ہے اور ہم نے صرف بس ہلڑ بازی کرنی ہے اور چند ملی نغمے سننے ہیں۔ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے پاکستان ملا کیسے، ہمیں یہ کیسے حاصل ہوا، وہ کون سا نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ 22 لاکھ لوگوں نے بر صغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کی بنیادوں میں 22 لاکھ مسلمانوں کا خون اس میں پڑا ہوا ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کی عزتیں اس میں ملی ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں کے سفید ریشوں کی قربانیاں اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ ملک ملا کیسے ہے، حاصل کیسے ہوا، کیوں حاصل ہوا، ہم نے ملک کیوں حاصل کیا؟ کیا ہم بر صغیر میں متحدہ ہندوستان میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیا وہاں پہ کھانے پینے کی کمی تھی، وہاں پہ تجارت کی کمی تھی، وہاں پہ وسائل کی کمی تھی، وہاں پہ روڈ نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھا؟ کیا تھا وہاں پہ؟ صرف ایک چیز تھی، وہ کلمہ تھا،
جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز کی سیاسی آزادی ہوگی اور ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ گیس اور بجلی اچھے طریقے سے ملے گی، ہمیں وہاں پہ نوکریاں زیادہ ملیں گی، ہمیں وہاں پہ اور چیزیں سہولیات ہوں گی۔ نہیں، وہاں پہ اس وقت مسلمانوں کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک بنیادی نعرہ تھا اس وقت جو ہمارے بڑوں نے اس وقت یہ لگایا تھا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا، یہ کیوں کا جواب ہم نے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے۔ پھر کیسے معرض وجود میں آیا؟ کیا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں کسی نے دے دیا کہ یہ لو آپ کے لیے تحفہ ہے، تحفے کے طور پہ ہمیں یہ نہیں ملا؟ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، کیوں حاصل کیا، کیسے حاصل کیا اور کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ مقصد وہی نعرہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کا ایک دوسرا حصہ جو جان بوجھ کر اس نعرے کا جو دوسرا حصہ تھا، جو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی، یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ دو نعرے تھے، اس کے دو حصے تھے۔ ایک ہمیں دے دیا گیا، دوسرا ہم سے چھپا دیا گیا جان بوجھ کر، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ نہ چلے پاکستان کیوں بنایا گیا تھا۔ ایک نعرہ یہ تھا، اس کا پہلا حصہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک تو ہمارے ہر بچے کو پتہ ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ تھا دستور ریاست کیا ہوگا؟ جواب دیا جاتا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرے دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ صرف یہ تو نہیں پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان لا الہ کے نام پہ تو بن گیا، اب بننے کے بعد اس میں کیا ہوگا؟ کیا وہی انگریز کا قانون ہوگا؟ کیا وہی ہندوؤں والا قانون ہوگا؟ کیا وہی ہم قانون بنانے کے لیے غیروں کو دیکھیں گے؟ کیا ہم یہی اپنے ملک کو بنانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کیا ہم یورپ کو دیکھیں گے؟ کیا ہم امریکہ کو دیکھیں گے؟ کیا ہم دیگر بادشاہی ریاستوں کو دیکھیں گے؟ نہیں، ساتھ میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان تو بنے گا لا الہ کے نام پہ، لیکن بننے کے بعد پھر اس میں قانون کون سا ہوگا؟ تو جواب دیا جاتا تھا محمد الرسول اللہ۔ وہ قانون ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ قانون ہوگا جو ریاست مدینہ بننے کے بعد سرکار نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا، جو ابدی قانون ہے اور جو خلافت کا قانون ہے، جس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں بادشاہت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پہ نام ہے تو صرف اور صرف خلافت کا نام ہے۔ خلافت ہی میں مسلمانوں کی بقا ہے۔ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا نظام دیا، ہمیں کون سا دستور دیا؟ انہوں نے ہمیں جمہوریت نہیں دی۔ جمہوریت کا تو یہ ہم نے خمیازہ بھگت لیا، جو 70-75 سالوں سے اس جمہوریت نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اگر جمہوریت ہی انسانوں کی فلاح اور بقا کے لیے ذریعہ ہے تو پھر ہمیں تو کوئی کامیابی نہیں ملی اس جمہوریت کی وجہ سے، ہم دن بدن پیچھے ہی چلتے گئے۔ نہ جمہوریت ہے اسلام کا منشا، نہ بادشاہت ہے، نہ شخص واحد کی حکومت ہے۔ اسلام کا منشا، دستور ریاست جو اسلام نے دیا، وہ صرف اور صرف خلافت ہے، جس میں ہر بندے کا ووٹ وہ برابر نہیں ہے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہر بندے کا ووٹ برابر ہے، اس میں اچھے برے کی کوئی تفریق اور تمیز نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ PhD ڈاکٹر ہے، ایک شخص ہے جو قوم کا صاحب رائے ہے، قوم کا درد رکھنے والا ہے، اپنے ملک کے لیے مخلص ترین شخص ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ان پڑھ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ملک کو لوٹنے والا ہے۔ ان دونوں کا ووٹ ایک جیسا ہے، ان دونوں کے ووٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں دونوں جاتے ہیں، دونوں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، PhD ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک دوسرا چور اور ڈاکو بھی کھڑا ہے، دونوں جا کے ایک ہی کاغذ پہ دونوں سٹیمپ لگاتے ہیں، دونوں کا ووٹ ایک ہی طرح شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو PhD اسکالر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا ووٹ شاید 50 لوگوں کے برابر ہو۔ چور اور ڈاکو کا اور ایک مخلص اور ایک دیندار بندے کا جو ملک کے لیے مخلص ہے، عوام کے لیے مخلص ہے، پھر اس کا ووٹ دونوں کا برابر ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے، مرد اور عورت کا کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، جس کی رائے ہے نہیں ہے، اسی لیے تو چور اور ڈاکو ہم پہ مسلط ہوتے رہے۔ خلافت یہ نہیں ہے، خلافت میں یہ نہیں کہ ہر بندہ آ کے ووٹ ڈالے، خلافت یہ ہے جو قوم کے صاحب رائے لوگ ہیں، جو اصحاب الرائے ہیں، جو مخلص ترین لوگ ہیں، اس بندے کو اپنا بڑا ملک کا اور پوری ریاست کا بنائیں گے، جو خود عہدہ نہیں چاہتا،
یاد رکھیے اسلام یہ کہتا ہے، ہماری کتب احادیث میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ ہم سے عہدہ مانگے گا ہم کبھی اس کو عہدہ نہیں دیں گے، جو عہدہ نہیں مانگے گا، جس کو عہدے کا شوق نہیں ہوگا، اس کو ہم زبردستی لا کے فائز کریں گے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، سرکار نے فرما دیا جو بندہ خود عہدہ مانگتا ہے پھر عہدہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس کے اچھے برے کا پھر ذمہ دار وہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس کو نہ مانگنے کے باوجود اس کو عہدہ زبردستی دے دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو عہدہ مانگتا ہے اس کی مدد نہیں کی جاتی، پھر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، لیکن جو عہدہ مانگتا نہیں ہے، جس کو عہدے کا شوق نہیں ہوتا لیکن اس کو زبردستی دے دیا جاتا ہے، قوم اس کو عہدہ دے دیتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیتی ہے، تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جمہوریت میں تو ہر بندہ اپنی تصویریں لگاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے ووٹ دو، تب تک اس کو ووٹ نہیں ملتا جب تک وہ خود جا کے ایک ایک فرد سے ووٹ نہ مانگے۔ تو جمہوریت وہ دستور ریاست نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا دستور نہیں ہے جمہوریت۔ محمد الرسول اللہ نے جو ہمیں دستور دیا وہ خلافت کا دستور ہے، وہ خلافت کا قانون ہے، اور جب خلیفہ آتا ہے پھر وہ چور ڈاکو نہیں ہوتا، پھر وہ ملک کو بیچنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ عوام کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ عوام کو غیروں کا اور IMF کا غلام بنانے والا نہیں ہوتا۔ پھر جب مخلص بندہ آگے آتا ہے پھر وہ قوم کو پکڑ کے آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے، پھر وہ مخلص بندہ ہوتا ہے، پھر وہ قوم کو بیچنے والا نہیں ہوتا، پھر اپنے ملک کو بیچنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ غدار نہیں ہوتا، بلکہ خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ پھر مخلص بندہ ہوتا ہے۔ قوم کے مخلص لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا احادیث میں آتا ہے آخری زمانے میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، وہ تو چھپ کے پھر رہے ہوں گے، ان کا صرف ظہور ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جو امت کے نیک پارساں صاحب کشف و کرامت لوگ ہوں گے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ شخص امام مہدی ہیں، وہ ان کو پکڑیں گے، ہاتھ سے لیں گے، وہ پیچھے اپنے آپ کو کھینچیں گے، ان کو آگے کھینچیں گے، لا کے کعبے کے دروازے کے پاس لا کے کھڑا کر دیں گے، اے لوگو دیکھ لو یہ امام مہدی ہیں جن کے متعلق سرکار نے ہمیں فرمایا تھا۔ وہ خود عہدہ نہیں مانگیں گے، خلیفہ کی تمام شرائط ان میں پوری ہوں گی، امام مہدی خود چھپ رہے ہوں گے، لوگ زبردستی ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا یہ ہے خلافت کا قانون، اور جب امام مہدی کو بڑا بنا دیا جائے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی تو پھر اسلام دوبارہ اسی عروج پہ ہوگا جس عروج پہ سرکار کے زمانے میں تھا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 اگست کا دن یقیناً ہماری آزادی کا دن ہے، اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ نوافل بجا لانے کا دن ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا دن ہے، شکر کے تمام جائز طریقے اپنانے کا دن ہے، اور یہ سوچ بنانے کا دن ہے، اور آئندہ نسلوں تک یہ سوچ منتقل کرنے کا دن ہے کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا، 22 لاکھ ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیوں دی تھیں، کیوں اپنی عزتیں تار تار انہوں نے کی تھیں، کیوں انہوں نے اپنے سر کٹوائے تھے، اور یہ ملک کیسے حاصل ہوا، کیوں حاصل ہوا، اور پھر اس ملک میں ہم نے آئندہ کرنا کیا ہے، کس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا۔ تو یہ 14 اگست کا دن اس عظیم یادگار کا دن ہے، اس عہد کو دوبارہ نیا کرنے کا دن ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بڑوں سے لے کر نیچے چھوٹوں تک کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے، نہ کوئی یہ پیغام ہمیں دیتا ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں خلافت کا قانون نافذ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمہوریت سے اور بادشاہیت سے اور آمیریت سے جلد از جلد ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے معرض وجود میں آیا تھا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کا بول بالا فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔